اور پھر میں اس بجٹ کے اوپر بات کرتا ہوں جس کے اوپر اپوزیشن تنقید کر رہی ہے، اور میں سمجھتا بھی ہوں جناب والا، میں بالکل ناراض نہیں ہوں، میرے لیے انتہائی قابل قدر ہے۔ اپوزیشن تنقید کرے، احتجاج کرے، ان کا حق ہے، صرف ایک چیز پہ دل دکھا ہے، ایک چیز پہ دل دکھا ہے، بڑی نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے، بڑے نازیبہ اشارے کیے گئے، وہ زیب نہیں دیتا۔ ہمارے دل میں آپ کی عزت ہے، ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس عزت کو رہنے دیا جائے، باقی احتجاج آپ کا حق ہے، اس سے ہم نہیں روکتے۔ ہمارے بینچز میں بھی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ہم آپ کی بینچز میں جو خواتین بیٹھی اسی کی طرف سے آپ کو درخواست کرتے ہیں کہ خدا را کہ جب بھی کوئی آپ نے اپنی بات کرنی ہے تو ارد گرد دیکھ لیں اور اپنے وقار کو دیکھ لیں اور اس اسمبلی کو دیکھ لیں۔ جناب والا، یہ ادارے صحیح کام کرتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں یہ ہم نے 6 مہینے میں نہیں کیا۔ اگر اداروں کی کیپیسٹی ٹھیک ہے تو کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ پی پی بھی بیٹھی ہے، پی ایم ایل این بھی بیٹھی ہے، ہم نے پی ایم ایل این کو ریپلیس کیا۔ اگر پی این ڈی صحیح کام کرتی ہے تو بالکل کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، لیکن اگر پی این ڈی صحیح پروسیس پہ کام نہیں کرتی تو اس کی تھوڑی ذمہ داری بھی لینی پڑے گی۔ جناب والا، میں بتاتا ہوں کس طرح کام کرتی ہے۔ ابھی 14 دن میں ہمارا بجٹ بنا، اور یہ جو ڈپارٹمنٹل سکیمیں آ رہی ہیں یہ کس طرح آتی ہیں، یہ اپوزیشن کو بھی پتا، ہمیں بھی پتا ہے۔ یہ کاسٹ کدھر سے آتی ہے؟ آدھی سکیمیں، اور سب سے پہلے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا جناب والا، اگر ہماری نیت خراب ہوتی تو ہم پہلی بار پولیٹیکل اور ٹیکنیکل لوگوں کو ایک میز پہ نہ بٹھاتے۔ یہ ہم نے کیا، اور یہ پہلی بار ہوا ہے، پہلی بار ہوا ہے کہ پولیٹیکل اور ٹیکنیکل۔ اچھا جناب والا، اس پہ میں اب بات کروں کہ حکومت ہم نے جو آپ بیٹھ جائیں جی، ناجی صاحب واپس آئیں، بیٹھ جائیں، ناجی صاحب واپس آئیں، آپ اسماعیل صاحب جناب والا، اور بیٹھ جائیں جی، جناب والا، امجد صاحب بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں جی، بیٹھ جائیں۔ جناب والا، میری خواہش تھی کہ اپوزیشن کے اراکین بیٹھتے اور مجھے سنتے، اور جتنی ان کی چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں، جھوٹ انشاءاللہ تعالیٰ انور بھائی آپ کو نہیں ملے گا، جھوٹ آپ کو نہیں ملے گا، جھوٹ آپ کو بالکل نہیں ملے گا۔ میں اس دفعہ کھل کے بات کروں گا، ایک ایک چیز پہ بات کروں گا، آپ صرف سنیں۔ دیکھیں، ڈیولپمنٹ ہمارا جو ڈیولپمنٹ جو بجٹ بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے، یہ میں قوم کو بتانا چاہوں گا۔ کوئی اسٹڈی نہیں ہے کسی چیز کی کہ کتنے کلومیٹر کے بعد آپ کو ایک ہیلتھ کی انسٹالیشن چاہیے، فیسلٹی کی، اور آپ کو کس قسم کی ہیلتھ کی فیسلٹی چاہیے۔ کوئی اسٹڈی نہیں ہے کہ جو واٹر سپلائی ہم بنا کے لوگوں کو دیتے ہیں، جو کہ ایک سب سے بڑا ریزن ہے سٹنٹنگ کا۔ گلگت بلتستان کے بچوں کو جو بیماری ہے، جس کی وجہ سے 2 سال کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے پیدا ہونے کے بعد، اور وہ بیماری ان کی فزیکل اور مینٹل گروتھ کو روکتی ہے، جس کی وجہ سے پوری لائف، پوری زندگی میں ہمارے وہ بچے اپنی پوری کیپیسٹی کے ساتھ، اپنے پوٹینشیل کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے جناب والا۔ اور یہ ظلم ہے گلگت بلتستان کے بچوں کے ساتھ، اور یہ ذمہ داری ہے حکومت کی۔ اور آپ کو پتہ ہے جناب والا، یہ میں قوم کو بھی بتانا چاہوں گا کہ وہ پرسنٹیج کتنی ہے،
وہ 46% ہے گلگت بلتستان میں. 46% بچہ سٹنٹنگ کا شکار ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو مختلف وجوہات میں سے کہ جو پانی ہم پیتے ہیں جس سے ڈائریا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے سٹنٹنگ ہے. پاورٹی ایک اور اس کا ریزن ہے. 3 سال پہلے جناب اسپیکر یہاں پہ ایک اسٹڈی ہوئی تھی جس کے اوپر جو رپورٹ آئی گلگت بلتستان کے مختلف کونوں پہ کہ جو پانی پینے کا ہے اس میں ہیومن ویسٹ, ہیومن فاسل وہ جمع ہے اور وہ پینے کے قابل نہیں ہے. اور یہ بھی ہماری حکومت ہی جناب والا کہ ہم نے ڈائریکٹیوز دیے کہ 100 تمام واٹر سپلائیز چیک ہوں گی. میں ڈپارٹمنٹ وائز بھی آؤں گا, اپنے ریگولر بجٹ کو بھی ڈسکس کروں گا. اپوزیشن کے ارکان کی جو شکایات ہیں ان کو بھی, اور میری خواہش تھی کہ وہ ساتھ بیٹھ کر سنتے مجھے. سب سے پہلے جناب والا ٹورزم کے اوپر بات کی جو ہم لے کے ہیں. ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ٹورزم کی اسکیم کیا ہوتی ہے. یہ بڑا ادھر شور مچا کہ ٹورزم کے اوپر آپ نے کچھ کام نہیں کیا جی. اور مجھے پتہ ہے ان کے دور میں ٹورزم کی اسکیم آتی تھی, اور ٹورزم کی وہ اسکیم کیا ہوتی تھی, وہ ایک گیسٹ ہاؤس ہوتا تھا کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا ایک گیسٹ ہاؤس ادھر بنا دیا جائے, ایک کاٹیج ادھر بنا. یہ ان کی ٹوٹل ٹورزم ڈیولپمنٹ کی اسکیم تھی. ہم کیا لائیں جناب اسپیکر, اور یہ میں سب کو انتہائی خوشی کے ساتھ بتانا چاہوں گا, ہم 2 پروجیکٹس لے کے آئے ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں. ایک جو اس وقت ہماری سب سے بنیادی ضرورت ہے, اور وہ ہے ان پلانڈ ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے گلگت بلتستان میں, اس کو روکنا. اور جو ہمارے نئے گاؤں شہر بن رہے ہیں یا آلریڈی ایگزسٹنگ جو مشروم ایک گروتھ ہو رہی ہے, اس کو روکنا ہر محلے کا, ہر گاؤں کا. اور یہ انجینئر صاحب ہیں سر, ان کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کتنی اہم بات ہے کہ ہر محلے کا, ہر گاؤں کا, ہر قصبے کا, ہر چراگاہ کا, ہر جنگل کا, ہر وادی کا ایک ٹاؤن پلاننگ, ایک ماسٹر پلاننگ ہم بنا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک ٹورسٹ ایکسپرٹ بٹھا رہے ہیں, انوائرمنٹل ایکسپرٹ بٹھا رہے ہیں کہ ہمیں جو اللہ نے اتنی خوبصورت جگہ دی ہے اس کو کہیں ہم جس طریقے سے ہمارے شہر بڑھ رہے ہیں اس طرح ہم اس کی خوبصورتی اور حسن کو تباہ نہ کریں. تو سب سے پہلے جو اللہ نے جو چیز ہمیں عطا کی ہے اس کی حفاظت اور اگلے 50 سے 100 سال کی پلاننگ کہ ہم نئی اگر کنسٹرکشن کرتے ہیں. آج سے پہلے کوئی حکومت نہیں لے کے آئی, یہ ہم لے کے آئے. آپ کو پتہ, آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں حصہ رسیدی ہوتی ہے, نئی بلڈنگیں بن رہی ہیں, نئے مکانات بن رہے ہیں, نئے محلے بن رہے ہیں. اور جب وہ بننے کے بعد آپ اندر ان کے محلوں میں چلے جائیں گے تو پیدل چلنے کی جگہ نہیں ہوتی. پھر مسئلہ ہوتا ہے سیوریج کا, پھر مسئلہ ہیلتھ کا, ہر قسم کے مسائل پھر ادھر ہوتے ہیں, پانی کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف ایگزسٹنگ سٹیز جیسے گلگت ہے, سکردو ہے, دیامر ہے, بلکہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کے گاؤں ہیں ان سب کی بھی ماسٹر پلاننگ ہوتی. اس کے بعد ہوم اسٹے کا پروڈکٹ, یہ ہمارا جو ارادہ ہے, دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ سے ہم خوبصورت ہیں اور سوئٹزرلینڈ سے بڑا علاقہ ہے, لیکن جب آپ کمپیئر کریں گے نا جناب والا, ہم نے کمپیریٹیو اسٹڈیز کروائی تھی, 1,40,000 5 اسٹار کمرے ہیں سوئٹزرلینڈ میں, اور جی بی میں کتنے, کوئی 5 اسٹار نہیں, کوئی 4 اسٹار نہیں. 3 اسٹار کمرے پورے گلگت بلتستان میں 60 ہیں جناب اسپیکر. اور یہ جو ٹورزم میں کام کیے ہیں نا ان کی, میں آپ ان میں سے انہوں نے کون سی ایسی اسکیمیں دی ہیں جن کی وجہ سے یہ 3 اسٹار کے جو 60-70 کمرے بنے ان کی وجہ سے بنے ہوئے یا حکومت کی پالیسی سے بنے ہوئے, کوئی ایک کمرہ بتا دیں جو انہوں نے انکریج کیا ہو پرائیویٹ سیکٹر میں. یہ ہم بنا رہے ہیں جناب والا, یہ 4 اسٹار کمرے ہوں گے, یہ سرٹیفائیڈ ہوں گے
टॉप होटल्स हैं और स्टाफ ट्रेंड होगा। और ये हम बना किधर है? ये हम जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे टूरिस्ट रहना चाहता है वहां पे घरों के अंदर बना रहे हैं। लोगों को एक एक कमरा पूरा इस्टेब्लिश करके 4 स्टार विद सर्टिफिकेशन विद ट्रेनिंग उनको दे रहे हैं और उसका एक पूरा PMU बना रहे हैं जिसकी बुकिंग रिजर्वेशन सब कुछ ऑनलाइन हो और एक पूरा स्टाफ हो जो उसको मैनेज कर। तो उससे न सिर्फ लोकल जॉब्स क्रिएट होंगी बल्कि टूरिज्म बढ़ेगा और टूरिज्म को फैसिलिटीज भी बेहतर होंगी। और उसी में ही एक विलेज डेवलपमेंट का है कि हमारी जो अनप्लान डेवलपमेंट हो रही है जनाब वाला, उसको अगर हम प्लान करके डेवलप करें तो हमारे गांव किस तरह के बन सकते हैं, ये हम एक पायलट प्रोजेक्ट करके कोई एक गांव बनाना चाहते हैं और वो कर हम दिखाना चाहते हैं। ये हमारे टूरिज्म का विजन है जनाब वाला। उसके बाद मैं हेल्थ में आना चाहूंगा। देखें जनाब स्पीकर, यहाँ पे जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो तकरीबन 12,000 मुलाजमीन के 14,000 मुलाजमीन थे नए। आज 52,000 मुलाजमीन हैं। हमने बहुत सफ़र किया, हमने एक बहुत बड़ा जंप मारा इस 10 सालों में कि हम अपनी जो रेशियो जो मुलाजमत की थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट वो कोई 4 गुना हमने बढ़ा दिया जो हमें अब जब 2009 से हमने स्टार्ट किया। लेकिन आपको हैरानगी होगी कि हेल्थ डिपार्टमेंट की मैं बात करूंगा, पूरे सूबे में जो नर्सेज हैं वो 75 हैं, जिसमें से भी कोई 46 नर्सेज भर्ती हैं, बाकी उनकी पोस्ट पे कहीं पे कोई टेक्नीशियन भर्ती किए या कहीं पे कोई ड्राइवर भर्ती किया। यह हेल्थ डिपार्टमेंट है। और एक मेरा पोजीशन से भी ये सवाल होगा अगर उन्होंने सुना तो, कि क्या 10 बेड अस्पताल बनाने से, 5 बेड अस्पताल बनाने से, कोई 1 क्लास डिस्पेंसरी बनाने से वो हेल्थ सर्विस स्टार्ट होती है? होती है। आप हजारों हॉस्पिटल्स बना दें, आपके पास डॉक्टर ही नहीं है, आपके पास नर्सेज ही नहीं है, आपने टेक्नीशियंस की सीटें ही नहीं मांगी वफाक से। 40,000 सीटें इनकी 2 टेन्योर्स में आए। इनसे पूछा जाए जनाब स्पीकर, अभी तो ये चले गए, अगले उसमें सेशन में आए और ये बताएं कि 14,000 मुलाजमीन में इन्होंने कितनी डॉक्टर्स और टीचर्स की सीटें क्रिएट की, कितनी नर्सेज की सीटें क्रिएट की। अस्पताल तो इधर सब मांग रहे हैं, इलाज कौन करेगा? मैं, आप या ये अपोजिशन के जो अरकान हैं ये करेंगे? ट्रीटमेंट कौन करेगा? जनाब वाला हेल्थ सर्विसेज सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने 1.5 अरब रुपए रिकरिंग से हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ सर्विसेज के लिए रखा। उस पर हम क्या करें? उस पर सबसे पहले जनाब वाला हम अपने 10 DHQs में 10 ICU सेंटर्स बना रहे हैं। और मुझे इंतहाई शर्म आ रही है कहते हुए। मैं कहीं पे भी जब दौरे पे होता हूँ और दूसरे सूबों में अगर कोई इस तरह वजीर आला या कोई मिनिस्टर्स से मुलाकात होती है, जब हेल्थ में डिस्कशन होती है, मुझे शर्म आती है जनाब स्पीकर। और मैं नहीं कहता, मैं इनकी शिकायत नहीं लगाता। मैं कैसे लगाऊं, किस मुंह से लगाऊं? मैं कैसे कहूं कि मैं उस सूबे से हूं जहां पर कोई ICU का वार्ड ही नहीं है? मैं किस तरह कहूं? मैं ये बेइज्जती कैसे ले? इनको शायद महसूस ना हो, लेकिन हमें महसूस है, हमें महसूस होती जनाब वाला। ये 75 नर्सेज से आप 100 बेड का एक हॉस्पिटल चलाएं, 150 से 200 नर्सेज खाली उसकी रिक्वायरमेंट होती है। बनाने का तो इन्होंने बड़े हॉस्पिटल्स बनाए, बड़े बेड बनाए। वो आज भी मुझे आवाजें आ रही थी, सीमेंट और गारा हमारी तरफ नहीं है। इनकी टोटल जो डेवलपमेंट है वो सीमेंट और गारा इनको चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है। अब जनाब वाला 10 हॉस्पिटल्स में हम 10 ICU सेंटर्स बना रहे हैं, जिससे क्या होगा?
جس سے انشاءاللہ تعالی گزر کا او ٹی آپریشنل ہوگا. میں میرے بڑے معزز ممبران ہیں, میں بڑی عزت کرتا ہوں, ابھی چلے گئے ناجی صاحب اور غلام محمد صاحب, یہ ان کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے. اور مجھے افسوس ہے کہ گزر کا ہاسپٹل جس میں ابھی ہم نے ایک 19 کروڑ کی اپروول دے دی, ان 6 مہینوں میں 20 کروڑ کی ایک آلریڈی ہم اپروول, اور یہ نذیر کر رہا ہے بیچارہ یہ سارا. اس ڈسٹرکٹ گزر میں جو ہیلتھ سروسز اور ایجوکیشن سروسز میں جو محنت کر رہا ہے یہ کر رہا ہے, اور کرٹیسزم بھی اس بیچارے کو. اس سے گزر کا ڈسٹرکٹ کا او ٹی رن ہوگا اور آئی سی یو سینٹر ہوگا. اس سے اسٹور کا آئی سی یو سینٹر چلے گا اور او ٹی آپریشنل ہوگا. گلگت کا جو پروونشل ہیڈ کوارٹر ہے اور جو سٹی ہاسپٹل ریجنل ہیڈ کوارٹر ہے ہاسپٹل, یہ دونوں جناب والا اس میں آئی سی یو رن ہوں گے. ہنزا میں نگر میں آئی سی یو رن ہوگا, آپریشنل تھیٹرز رن ہوں گے. سکردو میں جناب والا ابھی تک آئی سی یو سینٹر نہیں, ادھر آئی سی یو سینٹر ہم بنا رہے ہیں. یہ پیسے رکھیں جناب والا اس چیز کے لیے. اور پھر کھپل میں اور کھرمنگ اور شگر میں جہاں پہ اگر ڈی ایچ کیوز اویلیبل ہیں تو وہاں پر ہم یہ بنا رہے ہیں. اور اب اس کے بعد علاوہ اور کیا کریں, کیونکہ اب ہمارے پاس ڈاکٹرز کی کمی ہے, نرسز کی کمی ہے. تو ہماری جو اپروچ ہے, جو ہم نے ابھی اس بجٹ پہ فاؤنڈیشن جو رکھی ہے اگلے 5 سال کے لیے, کہ سب سے پہلے ہم ڈی ایچ کیوز رن کر رہے ہیں جس میں ڈی ایم آر کے اندر آئی سی یو بن رہا ہے. تو وہ جب ڈی ایچ کیوز ہمارا پراپر سروسز دینا سٹارٹ کرے گا تو پھر اس ڈی ایچ کیو کی بدولت ہم پھر پیرافریز میں نالا جات میں ہیلتھ سروسز سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ایک ہمیں انتہائی باصلاحیت اور تیز ایفیشینٹ قسم کا موبائل ایمبولینسز کا ہمیں نیٹ ورک چاہیے. اور ہم نے پھر اس کے لیے پیسے رکھے, ہم نے اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ میں بھی رکھے, ہم نے اپنے ریگولر میں بھی رکھے. اور ہم اس سال انشاءاللہ تعالی جناب اسپیکر 40 سے 50 ایمبولینسز جو وینٹیلیٹر جس میں فٹ ہو, ایمرجنسی میں, روڈ ایکسیڈنٹس میں بہترین جو سروسز پرووائڈ کر سکتے. اور یہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ کیا, چاہے ریسکیو 1122 کے اندر ہو, الگ ایک ایمبولینسز کا ڈپارٹمنٹ ہو جو جہاں پہ بھی پیشنٹ ہو اس کو پک بھی کر سکے اور لا کے ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کے لیے ان بھی کر سکے. اس کے علاوہ جو ایک چیز, جب سے میں چیف منسٹر بنا جناب اسپیکر, میں جب بھی جہاں پہ بھی جاتا تھا مجھے درخواست آتی, لوگ انتہائی مجبوری میں ہوتے کہ ان کے گھر میں ان کا کوئی عزیز بیمار ہوتا تو ان کے پاس پیسے نہیں. اور یہ کوئی ایک گھر کی کہانی نہیں, یہ تقریباً چی بی میں ہر گھر کی کہانی. تو ہم نے اپنے ہی بجٹ سے اس کو فنڈ کیا تاکہ ہر گھر کو, ہر خاندان کو, ہر بچے کو, چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے, چاہے وہ افورڈ کر سکتا ہے یا چاہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم ان کو انشورنس کر رہے ہیں تاکہ 10 لاکھ تک کا علاج ہر گلگت بلتستان کا شہری آج کے بعد اپنا علاج خود کر سکے گا. اس کو محتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر گلگت بلتستان کے ہاسپٹلس میں جناب والا اس بیماری کی سہولت نہیں ہے تو وہ کارڈ انشاءاللہ تعالیٰ بہترین ہاسپٹلس میں, اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں ان کو ہیلتھ سروسز دے دے گا. تو یہ ہمارا پہلا بجٹ ہے ہیلتھ کے اوپر, جو کہ مجھے بہت افسوس ہے اپوزیشن نے نہ پوچھا نہ سمجھا. ایجوکیشن کے اوپر جناب والا 4000 ٹیچرز کم ہیں. میں اس وقت یو ڈی سی, ایل ڈی سی, کیشیئر یا گریڈ 1 کی بات نہیں کر رہا, میں صرف ٹیچرز کی بات کر رہا ہوں. پی سی 4 ادھر ابھی لیڈر آف اپوزیشن بیٹھے تھے اور میری خواہش تھی کہ میں پوچھوں کہ ہزاروں بندے ان کی پارٹی نے پکے کیے تھے, اس دور کے پی سی 4 ابھی ہمارے پاس ہیں, کیوں نہیں ٹیچرز لے کے آئے, کیوں گریڈ 1 کو بھرتی کیا. اور پاور ڈپارٹمنٹ میں جس طرح کا انہوں نے بھرتیاں کی ہیں, ابھی آگے میں پاور ڈپارٹمنٹ کا بھی پورا بتاتا ہوں جو حال ہمیں ملا, جو حشر ہوا, اور یہی انہی کی بھرتیوں کی وجہ سے. اور پھر پی ایم ایل این کی پارٹی جو ورکس یا ملازمین کو ایکسپٹ سب کو کریں, لیکن پہلے آپ
ضرورت کی چیز تو اٹھائیں. میں تعلیم ان کی پرائیورٹی ہی نہیں. اور ابھی 500 اسکول انڈر کنسٹرکشن ہے, جس کا ہم حساب لگا رہے ہیں کہ 4000 مزید ٹیچرز اگلے 1-1.5 سال میں یہ اسکول کی کمپلیشن ہوگی تو ہمیں 8000 ٹیچرز چاہیے ہوں. اب ہمارا بجٹ اتنا ہے, 32 ارب روپے ہماری سیلری پہ جا رہا ہے. اس دفعہ ہم نے بڑی مشکل سے تو 5-6 ارب روپے نکالے, جس سے ہم یہ ہیلتھ اور ایجوکیشن, پاور ڈپارٹمنٹ, یہ سب ہم تفصیل سے بتائیں گے جس پہ کریں. اس کا جو باقی پیسہ ہے وہ ڈپارٹمنٹس کے آپریشنز پہ جا رہا ہے, یہ پورا صوبے کے نظام چلانے پہ جا رہا ہے. 1 روپیہ اس وقت ہم نے جو بجٹ کیا ہمارے پاس سیونگ پہ نہیں. ہماری خواہش ہے کہ ہمارے پاس ہم ملازمین سارے بھرتی کریں, لیکن ہمارے ریونیوز نہیں ہیں. اور جتنا پیسہ ہمارے پاس آتا ہے ہمیں وہی ملازمتیں, کیونکہ پیچھے ایک بیک لاگ انہوں نے اتنا سارا بھرتی کیا ہوا ہے, اور جو مینڈیٹری ہے اس میں سے کوئی ان کی ریکروٹمنٹ نہیں ہے. جو اب ہماری ارجنسی بن گئی ہوئی ہے, اس کو جس کو ہم نے بھرتی کرنا, تو ہمیں اس وقت جو 16000 ملازمین بھرتی کرنے, اس کو 10 سے 12 ارب روپے ایکسٹرا چاہیے ہر سال کے لیے, صرف اور صرف سیلری. اور ان کا جو انکریمنٹ ہوگا تو اسی حساب سے ہمیں الگ سے بجٹ چاہیے. ایجوکیشن میں جناب والا ایک ہم نے ایس پی ایس کا جو لے کے آئے, اور ہیلتھ میں جناب والا ہم ڈاکٹرز کی سیلریز بڑھا رہے ہیں, اور اسی پیکج میں. اور وہ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ اس معاشرے میں آپ اگر سیلریز دیکھیں گے تو آپ سیکٹریز کی دیکھ لیں, ہمارے پارلیمان میں ممبروں کی دیکھ لیں, جناب اسپیکر جوڈیشری میں سیلریز دیکھ لیں, یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں, ڈاکٹر سے زیادہ ہے. اور ڈاکٹر ایک ایسا پیشہ ہے, ایک ایسا فرد ہے جس کے بغیر ہیلتھ سروسز ناممکن ہے. اور گلگت بلتستان میں اس وقت کئی جگہوں پہ جاب سے خالی ہیں, ڈاکٹرز نہیں ہیں. تو اس کے لیے جو ہم بے انتہا آگے اب جو ان کی سیلریز انہانس کر رہے ہیں, جو شاید انپریسیڈنٹڈ ہو, کیونکہ ایک دفعہ آلریڈی 110% اور سے لے کے 150% تک ہم نے مختلف کیٹیگریز میں بڑھایا. لیکن یہاں پر جو ہماری 5 سے 6 کیٹیگریز کی ہیں ان کو ہم نان پریکٹسنگ الاؤنس دے رہے ہیں, اور اس کو اتنا بڑا چنک دیں گے کہ جتنی پریکٹس میں وہ کما رہے ہیں اس سے زیادہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور اس میں پوری ایک پالیسی بن رہی ہے جس میں ہمارے وہی ہاسپٹلس, جب ڈے ٹائم میں ہمارا ہاسپٹل بند ہوتا ہے چلتا ہے, اور اس کے بعد جب ڈاکٹرز نہیں ہوں گے تو وہی فیسلٹیز ہماری پریکٹسنگ کے لیے ڈاکٹرز کے ساتھ ہم خود معاہدہ کر سکتے ہیں, کوئی ایگریمنٹ کر سکتے ہیں, وہ ادھر بیٹھ کے پرائیویٹ پریکٹس کریں. تو یہ پورا ہمارا اگلا سسٹم ہے ہیلتھ کیئر کا, ہیلتھ سروسز کا, جو گلگت بلتستان کے شہریوں کو ہم دے رہے ہیں. ان کی انشورنس سے, ان کے ڈسٹرکٹ کے اندر آپریشن تھیٹر سے, ان کی گائناکالوجسٹ سے, ان کے انستھیٹسٹ سے, ان کے سرجن سے, ان کے پیڈیاٹکس سے, ان کے فزیشین سے, اور ان کے لیے ایمبولینس سروس ہے. جناب والا دوسرا ہمارا ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن میں ہم ایس پی ایس کے ٹیچرز دے رہے ہیں ایمرجنسی میں, کیونکہ ابھی آلریڈی ہماری جابس سبمٹڈ ہیں. اس میں سے اب ہم کتنا لے پاتے ہیں اور ہم کتنا اس میں بجٹ کر پاتے ہیں وہ ہم 1-2 مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ پورا کر لیں گے. اور یہ کسی بھی صورت میں ٹیچرز اور ہیلتھ کے ہماری جو امپلائمنٹ اور پولیس کی, یہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کیا, اور پرائم منسٹر صاحب نے اس میں آلریڈی ڈائریکٹرز بھی کیے ہوئے. یہ تینوں کی تینوں ملازمتیں ہم اٹھا کے انشاءاللہ تعالیٰ لے کے آئیں گے. اور پولیس بھی جناب والا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں پچھلے 10 سالوں میں کوئی نئی سیٹیں انہوں نے کریٹ نہیں کی. جب تک ہماری پیچھے سے کریشنز نہیں آتی, ہم جس سکول میں ٹیچر نہیں ہے ہم اس کو فنڈ کر رہے ہیں, بجٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے سکولز اور کالجز رن ہو جائیں. میرے یقین کریں, میرے آنسو نکل آئے جب ایک پروجیکٹ کے لیے ڈائریکٹر کالجز نے آ کے بہت زیادہ ریکویسٹ کی, اور پھر اتنی مایوسی سے مجھے بات کی کہ سر
पिछले 8-10 सालों में कोई लेक्चरर की पोस्ट क्रिएट नहीं हुई। अब इससे अंदाजा करें जनाब स्पीकर कि 40,000 की सीटें क्रिएट हुई हैं और डायरेक्टर कॉलेजेस रो रहा है कि कोई लेक्चरर की कॉलेज साइड में कोई सीट क्रिएट नहीं की है। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट चलाएगा। तो हम इसमें सीटें लेके आ रहे हैं ताकि जो ऑलरेडी हमारे स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो हमारा ऑपरेशनल हो। लेकिन इसके अलावा हम एक जो नई चीज करने जा रहे हैं वो हमारा जो प्राइमरी से मिडिल का जो ट्रांजिशन है उसमें ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है जनाब स्पीकर। और अक्सर जो बच्चियों की तालीम है उसमें हमारी शरह कम होती है। उसकी वजह ये होती है कि उनके घर के करीब गर्ल्स मिडिल स्कूल नहीं है और हाई स्कूल फिर नहीं है। जहाँ पे मिडिल स्कूल अवेलेबल नहीं वहाँ पे हाई स्कूल अवेलेबल नहीं, जिसकी वजह से हमारी बच्चियाँ तालीम जारी नहीं रख सकती। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने जिस तरह हेल्थ इंश्योरेंस लेके आए, हम एक यूनिवर्सल कवरेज दे रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स को 6th, 7th, 8th में जो मिडिल क्लास के जो मिडिल स्कूल में पढ़ेंगे 6th, 7th, 8th ग्रेड के, और स्पेशली बच्चियों को कि जिनके अपने गांव में मिडिल स्कूल नहीं है और वो बच्ची पढ़ना चाहती है और उस गांव की अगर बच्चे, तो हम हर बच्चा या बच्ची को 1000 और 1200 रुपए पर मंथ स्कॉलरशिप देंगे ताकि वो अपनी तालीम कंटिन्यू कर सके। और ये हम बिस्ट के साथ काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला। और इस स्कॉलरशिप में भी जनाब वाला मैं समझता हूँ, मेरे इधर ये अपोजिशन बातें करी थी कि तालीम हर बच्चे का बुनियाद, बिल्कुल तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। और ये वो चीजें जो इंश्योर करेंगी कि हर बच्चा तालीम हासिल करेगा। और जहां पे हुकूमत ने सहूलियात नहीं दी है या स्कूल नहीं दिया या टीचर नहीं दिया, तो जहां पे जनाब वाला टीचर नहीं है वहां पे हम टीचर दे रहे हैं। जहां पे उनके पास करीब स्कूल नहीं है तो उसी गांव की 8-10 बच्चियां या बच्चे मिलके इतने पैसे हमने रखे हुए कि वो अपने लिए एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अरेंज कर सकते हैं स्कूल पिक एंड ड्रॉप। ये हम एजुकेशन में कर रहे हैं जनाब वाला। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर हम इसको हाई स्कूल में भी लेके जा रहे हैं और फिर हमारा इरादा प्राइमरी स्कूल की तरफ। तो ये जनाब वाला हमारा हेल्थ और एजुकेशन में। फिर मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि काश अगर अपोजिशन इधर बैठी होती और सुनते कि हमने बजट किस तरह लाया और हमने बजट किस तरह का बनाया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, अनवर साहब आप बैठे हुए हैं, और सनम दीदी का आपका बड़ा बड़ा हम आपका बहुत ज्यादा। और जो सबसे ज्यादा इधर जो पिछले 2 दिन से जो माहौल बनाया हुआ था उसके ऊपर मैं कह रहा था कि आपने तो जब भी एतराज किया आपने इंतहाई मौजूद तरीके से बात की और हम शुक्रगुजार भी हैं। तो इसके बाद पावर डिपार्टमेंट जनाब वाला, अब ये हेल्थ की जो रिफॉर्म्स की बात है, एजुकेशन में जो अभी हमने जितने प्रोजेक्ट, क्या ये किसी का हल्का है? क्या ये मेरा हल्का है या मेरे मिनिस्टर्स का हल्का है? क्या लीडर ऑफ द अपोजिशन इसका हल्का इस पर बेनिफिट नहीं कर? क्या अपोजिशन और हम में कोई फर्क है जब हम पूरे गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं? इसी तरह पावर डिपार्टमेंट में जनाब वाला, मैं आपको फिगर्स बताऊंगा जब हम बजट बनाने के लिए बैठे तो जो हमारे पास चैलेंजेस हैं हम इससे और भी बड़ी अच्छी चीजें की, लेकिन जब हम बजट बनाने पे लगे जनाब वाला मेरे सामने 3 चीजें थी। गिलगित में इस वक्त धरने हो रहे हैं पीने के पानी के लिए, सर्दियों में धरने होते हैं बिजली के लिए, और जब बीमार होता आईसीयू नहीं होता, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। आप जाके देख लें एक बेड के ऊपर 3 पेशेंट लेटे हुए। ये गिलगित सिटी की बात। फिर सिकरदू में भी यही हालात, पानी का इशू है, बिजली का इशू है,
हेल्थ सर्विसेज का इशू है, और फिर यही चीज़ DMR में आज़ान के बाद फिर रिज्यूम करेंगे। ठीक है जी। आसपास बैठ गया जी लीडर ऑफ द हाउस कंटिन्यू। जनाब, पावर का जो हम लेके हैं सर्दियों में गिलगित सिटी की मैं बताऊंगा कि यहाँ पे 100 मेगावाट की डिमांड होती है और गिलगित सिटी को जो बिजली मिल रही होती है सर्दियों में वो तकरीबन 25 मेगावाट, यानी कि 4 गुना फर्क आ जाता है। और गर्मियों में चूंकि पानी नालों में ज़्यादा आता है तो ये प्रोडक्शन तकरीबन 47-48 मेगावाट तक चली जाती है और डिमांड भी 47-48 मेगावाट तक आ जाती है, 50 मेगावाट। अब जनाब वाला हमारे पास एक तो ऑप्शन ये है कि हम जल्द अज जल्द पावर स्टेशन बनाए सिस्टम के अंदर बिजली लेके, और दूसरा सोल्यूशन ये था कि जो लोड शेडिंग के टाइम को कम करने के लिए कोई ऐसे रास्ते इख्तियार किए जाएं जिससे सारिफ को और गिलगित सिटी के और जिस तरह सिकरदो और दियमर के जो रहने वाले हैं और पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, स्पेशली मैं बात करूंगा मैन हेडक्वार्टर्स के बड़े शहरों के, उनके लिए लोड शेडिंग में कमी हो। तो जनाब वाला हमारे जो PSDP के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ऑलरेडी तकरीबन 200 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हमने शामिल किए हुए हैं। और मज़े की बात है कि जो प्रोजेक्ट हम लेके आते हैं तो ये कोई इस कोने से आवाज़ आती है कि हमने 2016 में किया था, कोई आता, और शुक्र है जनाब स्पीकर ये 2016 का कहते हैं क्योंकि 2016 में यहाँ पे भी इनकी हुकूमत थी, वफाक में भी इनकी हुकूमत थी। ये नहीं कहते कि 2019 में हम लेके आए थे तो आपकी गवर्नमेंट थी वफाक में तो आप लोगों ने इसको निकाला। ये या तो इनकी अपनी नालायकी है जिसका ये एतराफ़ कर रहे हैं या फिर ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो पावर डिपार्टमेंट में हमने जो प्रोजेक्ट्स इस दफ़ा फॉरम्स भी करवाए एक्निक से, जो 10 अरब से ऊपर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक्निक में जाते हैं, तो उसमें पावर डिपार्टमेंट के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनका एक्निक भी हमने करा दिया। अब हमारे पास जो यहाँ पर हमने 2 अरब रुपए रखे हुए सिर्फ पावर डिपार्टमेंट,
اور یہ آپ اس وقت ADP بھی ہماری دیکھ لینا جناب والا کہ اس میں آپ کو بہت زیادہ جو اسکیمیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ملیں گی وہ سسٹم امپرومنٹ کی ہیں. پاور جنریشن کی آپ کو بہت کم ملیں گی اور ڈپارٹمنٹ پورا بلک چنک میں لے کے آیا ہوا, تو جس کے اوپر ہماری ڈیٹیل ڈیلیبریشن ہوئی اور پھر ہم نے یہ ڈیسیجن لیا کہ آلریڈی ہمارے پاس 40 میگا واٹ, ہمارا منسٹر PND نے بتایا کہ 40 میگا واٹ بجلی لوکل ADP سے ہم پروڈیوس کریں اور اس کے اوپر ہم پورا پیسہ فاسٹ ٹریک پہ لگا رہے ہیں اور کوشش کریں کہ جلد از جلد سال 1.5 سال میں یہ ہم کمپلیٹ کر کے سسٹم میں لے کے آئیں. اور جو 180-200 میگا واٹ کے جو پروجیکٹس ہیں پاور پروجیکٹس وہ اپنے 4 سال کے اندر ہماری خواہش ہے اور کوشش بھی یہی ہے کہ 4 سال تک اندر وہ کمپلیٹ ہو جائیں اور اس کی بجلی سسٹم میں آ جائے. لیکن جب تک یہ پورا نہیں ہوتا اس وقت ہم یہ سسٹم اپ گریڈ کرنے کے لیے ہم نے یہ پیسے رکھے. اور اس کی وجہ کیا ہے سر؟ وجہ مسٹر اسپیکر اس کی یہ ہے کہ اس وقت جو صارف کو بجلی پاور ڈپارٹمنٹ جو بیچ رہا ہے, جو دے رہا ہے, وہ منیمم یونٹ ریٹ ہے 2.5 روپے 3 روپے پورے پاکستان میں سب سے سستا ہے. اس ریٹ کے حساب سے بھی ہمارا ریونیو 2.25 ارب روپے ہونے چاہیے سال میں. اور ہمارا جو میرا خیال میں ٹوٹل ریونیو جو ہے 88 کروڑ صرف پاور کا, 65 کروڑ کے 63 بلین. تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ جب ہمارا ریونیو نہیں ہے, لوگوں کو ہم بل نہیں کرتے, تو بجلی بے انتہا صارف استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. پھر ہماری جو لائنز ہیں وہاں پر جو مجھے بتایا گیا 60 سے 70% لائن لاسز ہیں. ہم یہ جو سسٹم امپرومنٹ کر رہے ہیں اور ہم سٹارٹ کر رہے ہیں گلگت سے اور پھر سکردو سے اور دیامر سے, جس سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ لائن لاسز ختم ہوں گے. دوسری چیز یہ ہوگی کہ جو کسی کے پاس بجلی ہے تو وہ اس کی پرواہ کیے بغیر, کیونکہ بل نہیں آتا, تو ہر اپلائنس انہوں نے لگایا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے ڈیمانڈ ایک بہت زیادہ بڑھ گئی ہوتی ہے. لیکن اگر بل آنا شروع ہو جائے تو ہر کوئی اپنے بجٹ کے حساب سے بجلی استعمال کرے گا. جو فالتو بجلی ہے وہ بالکل ہرگز استعمال نہیں ہوگی, تو وہ اگین ایک بجلی بچ جائے گی اور سسٹم میں آئے گی. تیسری چیز یہ جناب والا کہ اس سے ہمارا ریونیو جنریٹ ہوگا جو اسی علاقے پر پاور جنریشن کے اوپر کام آ سکتا. تو یہ اس سال کے اندر ہم یہ پورا جو ہمارا پاور کا جو سسٹم ہے اس میں ABC کیبلز ہے, ہمارا اسمارٹ میٹرنگ ہے, ٹرانسفارمرز ہیں, اسمارٹ گریڈ ہے, پورے کا پورا سسٹم ہم ریویمپ کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ریونیو بھی بڑھے اور لوڈ شیڈنگ جو گلگت بلتستان کے جو شہری ہیں جو لوڈ شیڈنگ سے سفر کر رہے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے 2 بلین روپیز کا اسی سال کا پروجیکٹ رکھا ہوا جو انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد اس بجٹ کے بعد سٹارٹ کریں گے. لائف سٹاک کے اندر بھی پروجیکٹس لے کے آئے اور یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہوگا جناب اسپیکر کہ ایک جو متوسط یا غریب آدمی کی معیشت تبدیل کر سکتا ہے. اس وقت جتنے بھی جانور ہیں اور گلگت بلتستان میں تقریباً ان کی تعداد 6.5 لاکھ جو کہ بہت زیادہ, اس کی جو دودھ کی جو پروڈکشن ہے وہ انتہائی کم ہے. اور یہاں پہ اس طرح کی جو اس طرح کے جو جانور اویلیبل ہیں جو ایک ٹائم پہ تو 10 گنا زیادہ دودھ دے دیتے ہیں. تو وہ جانور رکھتا بھی اس وقت اگر آپ معاشرے میں دیکھیں تو سب سے جو ہمارے غریب لوگ ہیں یا جو عام لوگ ہیں یا جن کا گزارا جو اپنا ڈیلی کی دہاڑی رکھتے ہیں اور ساتھ میں کچھ اگر انہوں نے جانور رکھے جس سے دودھ اور گوشت حاصل کرتے ہیں, تو یہ پروجیکٹ ہم پورے GB کے اندر لا رہے ہیں جس سے جو ایگزسٹنگ ہماری جو لائف سٹاک ہے اور اس سے جو پروفیٹیبلٹی ہے گھر کو اس کو ہم 5 سے 10 گنا ملٹیپلائی کریں گے. اور یہ فشریز میں بھی انشاءاللہ تعالی لائف سٹاک میں اور ایگریکلچر میں ہم ریسرچ بیسڈ پروگرام لے کے آ رہے ہیں. سکردو ریجن کے لیے الگ لے کے آ رہے ہیں, گلگت ریجن کے لیے الگ لے کے آ رہے ہیں, دیمر اسٹور ریجن کے لیے الگ ایک پروجیکٹس ہے جس میں ریسرچ بھی ہے اور لوکل فارمرز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. پولیس میں جناب والا 2
इंसिडेंट हो गए और हमारी पुलिस ने बेहतरीन काम किया और इन टाइम उनको पकड़ लिया। अमन सबकी ज़रूरत है, ये भी किसी एक हल्के की स्कीम नहीं है। हमने CCTV पूरे गिलगित शहर में स्टार्ट किया, पुलिस को बाइक्स देने का प्रोग्राम स्टार्ट किया, हर थाने में अब हम बाइक्स पहुंचा रहे हैं। पुलिस की जो उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया, हमने इनके यूनिफॉर्म का पहली दफ़ा बजट किया, पहली दफ़ा हम इनको रिस्क अलाउंस दे रहे हैं। और पुलिस जो ड्यूटी देता है बिल्कुल हमारे दूसरे आर्म फोर्सेस की तरह, लेकिन सहूलियात जो राशन के लिए हमारी पुलिस के एक जवान को 390 रुपए मिलते थे, वो इस वक्त सब सूबों में सबसे ज़्यादा हम अपने, क्योंकि काम इतना बेहतरीन कर रहे हैं, उनको हमने 1500 से 1600 रुपए राशन में बढ़ा दिया, जो कि पंजाब और KP से भी ज़्यादा है। तो ये भी जनाब वाला पूरे गिलगित बल्तिस्तान का प्रोजेक्ट, पूरे गिलगित बल्तिस्तान की स्कीम है। और इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग काम हम कर रहे हैं, उसमें पुलिस की गाड़ियों के अलावा हम अपने जो पॉपुलेशन, जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में हम लोगों ने प्रोग्राम रखा हुआ है, वो तकरीबन 10 करोड़ से हमने स्टार्ट किया। और उस पर जितना लोगों की ट्रेनिंग्स भी होंगी और ओवरसीज कोटे की हमने बात की, तो इंशाअल्लाह ताला अब न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में जॉब्स के ऊपर हम फोकस हैं, बल्कि हमारे जितने नौजवान हैं, यूथ है, उनकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर उनको एक बेहतर जगह पे जॉब की हम लोग गवर्नमेंट उनके साथ होगी कोशिश करेगी और उनकी सर्टिफिकेशंस की जो यूरोप में और गल्फ में इस्तेमाल होते हैं या एक्सेप्ट होते हैं, वो सर्टिफिकेशंस हम उनको दिलवा रहे हैं। इसके लिए हम प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। अच्छा, हमने अभी इधर से ख़वातीन के हवाले से पूछा गया था, जनाब वाला हर तहसील लेवल पे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बना रहे हैं। उसके अलावा नौजवानों के ऊपर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो टेक्निकल ट्रेनिंग्स ले लें, स्किल डेवलप हो जाए। फिर उसके बाद हम उनको स्टार्टअप लोन्स दे रहे हैं फ्री, 10 करोड़ की हम स्टार्ट में स्कीम लेके आ रहे हैं, जो कि उसका हमने मैंडेटरी किया कि 50% सिर्फ ख़वातीन को देंगे हम, कि वो ख़वातीन जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हैं, हम 50% लोन उनको कर रहे हैं। उसके अलावा एग्री बिजनेस पे हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। पॉवर्टी एलिविएशन के ऊपर हम लोगों ने, जो हमारा रिफॉर्म्स यूनिट है, उसके साथ हमने एलोकेशन रखी हुई और इंशाअल्लाह ताला काफ़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके हम एक ऐसा प्रोग्राम लेके आना चाह रहे हैं। एहसास प्रोग्राम के साथ हम ऑलरेडी इन कांटेक्ट हैं, तो वो जो ही उनकी सर्वे कंप्लीट होगी तो ये हमारा पहला सूबा होगा जो पहला जो होगा जो प्रोविंशियल सोशल रजिस्ट्री बना है, जिसमें हम हर गिलगित बल्तिस्तान के शहरी का एक डेटा होगा, जिसमें उसकी माशी हालत भी होगी, जिसमें उसकी तालीम भी होगी, जिसमें उसका हुनर भी होगा और उसके जो रोजगार और जो उसके वसाइल हैं वो सारी भी डिटेल होगी। तो उसके बाद जनाब वाला हम लोग जब ऐसे फैसले ले सकते हैं जिससे डायरेक्ट हम उनके लिए काम कर सकी हुकूमत, जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर। मैं जब भी हम प्राइम मिनिस्टर साहब से हम मिले, हमें एक ही चीज़ का एहसास हुआ कि हुकूमत की जो अवलीन जिम्मेदारी है इस माशरे का गरीब और जो पिसा हुआ जो तबका है, जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तालीम के वसाइल नहीं है, रोज़गार के वसाइल नहीं है, जो कोई हुनर नहीं सीखता, उसके लिए हम प्रोजेक्ट्स लाएंगे, उनको हम फंड करेंगे और उनकी ज़िंदगी बेहतर करेंगे। तो ये पॉवर्टी एलिविएशन हम एक एहसास प्रोग्राम के साथ भी और पाकिस्तान पॉवर्टी फंड के साथ भी हम काम कर रहे हैं। ये एक ओवरव्यू है जो इस वक्त हम कर रहे हैं। उसके अलावा जनाब वाला यहाँ पे बड़े हल्कों की बात की गई। हमने अभी जो एक प्रोजेक्ट लेके आए, अब मनवा ने बताया कि 300 अरब बल्कि इससे भी ज्यादा के कॉन्सेप्ट पेपर्स थे। अब एक मेंबर 4-4 अरब रुपए की स्कीमें लेकर कर रहा है और कहता है कि इसको शामिल कर लो। हमने
اور ہم نے کتنی 40 ارب روپے کی اسکیمیں جناب والا ہم ٹوٹل، اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ ڈپارٹمنٹس کے اندر ہم کتنا انویسٹ کر رہے ہیں۔ تو جو گزر کے اندر ناجی صاحب کا کہنا، اور مزے کی بات ناجی صاحب نے یہ اسکیم نہیں کی، نہ خود دی نہ ڈپارٹمنٹ کو کرنے دی، اور جس گاؤں میں ہم نے اسکیم دی ہے وہاں پہ بھی پورے کا پورا ناجی صاحب کا ووٹ ہے۔ وہ ایک ڈگری کالج ہے ہتن داس میں، اور وہ ہمیں نذیر نے پوائنٹ آؤٹ کیا، نذیر نے بتایا کہ یہ یہاں پر یہ چیز ضرورت ہے، ان کی یہ پرائرٹی ہونی چاہیے، اور نذیر نے ہی پوائنٹ آؤٹ کیا، اور جو ہمارے وزٹ میں بھی ہمیں نذیر نے بتایا وہاں پہ ڈگری کالج ہے ناجی کے حلقے کا، اور ڈسٹرکٹ کیمپس، اس میں یونیورسٹی کیمپس بھی ہے، اور وہاں پہ 3-3 کلومیٹر بچے بچیاں پیدل سفر کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کو مجھے بتائے کہ ہم نے وہ اسکیم پرپوز کی جو ڈپارٹمنٹ میں پرپوز نہیں تھی، اور ہم کوئی اسکیم لے کے آتے ادھر سے ایک آواز آتی ہے تو پچھلے میں تھا کرا دیتے، یہ تو ہم نئی اسکیم اور ہم نے پرپوز کی ہے، نذیر نے ہمیں بتایا، ہم نے وہ پرپوز کی، اور اب آپ عوام خود بتا دیں کہ ان کی پرائیورٹی کیا ہے، ہماری پرائیورٹی کیا ہے۔ کل مجھے پتا چلا یہ باہر جا کے جو شور مچا رہے تھے کہ میرا ہاسپٹل نہیں ہے چتور خان کا، وہ تو کسی نے بتایا ناجی صاحب غور سے دیکھیں وہ ہاسپٹل اندر ہے۔ اچھا غلام محمد صاحب کا جو سب سے امپورٹنٹ اسکیم ہے، جب میں یاسین میں گیا اور مجھے میرے پورے وعدے یاد ہیں، تو سب سے جو امپورٹنٹ اسکیم تھی وہ یاسین کا برج تھا، وہ برج ہم نے رکھا، وہ برج رکھا، اور برج کے ساتھ پھر آگے یاسین تک کی روڈ ہم رکھ رہے ہیں۔ تو فرسٹ فیز پہ ہم نے برج رکھا، اس کے ساتھ ویٹرنری ڈسپنسریز ہیں، اور کتنی چھوٹی اسکیمیں ہیں ان کے، اس میں ہم کیلکولیٹ کریں گے تو یہ 40-50 کروڑ ان کے حلقوں میں بنتا ہے۔ اب مجھے کو بتائے کہ کس حفیظ کے دور میں کون سا سال میں اپوزیشن کو 40 کروڑ کا فنڈ مل رہا ہے؟ خود کہتے ہیں ہمارے حلقے میں 40 کروڑ کا فنڈ آیا، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ان کی اپنی حکومتوں میں ان کو 40 کروڑ ملے، یہ ہم نے دی ہیں۔ اور پھر جناب والا ایک اور جو چیز تھی، جب ہم یہ روڈ بنا رہے تھے، جو پروجیکٹ لے کے آ رہے تھے شندور کا، اب یہ شندور کا جو پروجیکٹ تھا، یہ جب ہم نے سٹارٹ کیا مجھے انتہائی افسوس، اس وقت بھی انہوں نے بڑا کرٹیسائز کیا، بڑی تباہی، بڑی بڑی باتیں ہوئی۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم نے پروجیکٹ منظور کروایا تو اس پہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے، انہوں نے پرائم منسٹر صاحب جب وزٹ پہ آیا تو اس وقت کو 25-30 بندوں کو جمع کر کے تقاریر کر کے پرائم منسٹر صاحب کے اوپر باتیں کی، میرے اوپر باتیں کی، عوام کو بتا رہے تھے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اب آج بتائیں مجھے کہ الحمدللہ سی پیک کا پہلا پروجیکٹ ہے، اور گلگت بلتستان کا خواب ہے 206 کلومیٹر کی پورے پروجیکٹ کی، گلگت بلتستان کے ڈیولپمنٹ پیکج کا سب سے بڑا پیکج ہم نے گزر کو شندور کو دیا، اور یہ بھی کہہ رہا ہوں یہ خالی گزر کی نہیں، گلگت بلتستان کی ضرورت ہے۔ ہم نے کبھی خطوں میں اس طرح پرائرٹائز کیا ہی نہیں۔ اور پھر جناب والا لیڈر آف دا اپوزیشن نے بہت زیادہ شور کیا، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب ہم نے پہلے پروجیکٹس لے کے تو جی بی ڈیولپمنٹ کا کوئی پیکج فتح اللہ کے حلقے میں نہیں لگا، نہ سہیل کے حلقے میں لگا، بلکہ ان کے اپنے سوشل میڈیا کے پیج سے چلا، جس میں لوگ خود اپنا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ہم جب کی کوششوں سے یہ سب کچھ آئے۔ اب یہ جس جگہ پہ، اور مجھے انتہائی افسوس ہے، دیکھیں ہمارے علاقے میں پہلے سے ہی وسائل کم ہیں، مشکلات ہیں، اور پھر ہم اس میں لوگوں کو مشکلات میں بتائیں کہ تمہاری یہ مشکل اس وجہ سے کہ تم اس فرقے میں، اور تمہاری یہ مشکل اس وجہ سے کہ تم اس فرقے میں۔ ہم چلے جس پارٹی میں بھی ہیں لیکن ذمہ دار ہیں، ہم نے اس علاقے کا سوچتے، ہم کیا سبق دے رہے ہیں لوگوں کو؟ اور پچھلے 20 سال سے اگر ایک حلقہ نظر انداز تھا
تو یہی حکومت میں تھے جو شور مچا رہے. پی پی کرتی 2009 سے 2015 تک, پی ایم ایل این کرتی 2015 سے 2020 تک. ہم جو کر رہے ہیں ہم بتائیں گے اس حلقے میں. جناب والا 10 ارب روپے کا میڈیکل کالج, ڈینٹل کالج, نرسنگ کالج حلقہ 1 میں بن رہا ہے, چنوش داس میں بن رہا ہے, اور ہم بنائیں گے, اور یہ ہم بنائیں گے. اور نومل میں ہم نے ڈسکشن کیے, ایک جتن میں بن رہا ہاسپٹل, ادھر ہم پورا ایک بڑا ہاسپٹل بنا رہے ہیں. دوسری چیز ہم خان کا میڈیکل جو ایک ہاسپٹل اویلیبل ہے, تو ہاں داس جو اوپر جو نلتر پائیں ان کی ضرورت تھی, اور اس کے لیے ہم نے میرے خیال میں ایف اے پی رکھا ہے. نومل کی جو ایکچوئل ضرورت تھی وہ واٹر سپلائی تھی ایکچوئل. اور یہ مجھے انتہائی افسوس ہے کہ اتنے مین شہر میں جو علاقہ ہے, جو شہر کے قریب ہے, واٹر سپلائی کی شدید قلت ہے. 12 کروڑ روپے واٹر سپلائی ہم نے نومل کو رکھی ہوئی ہے. ادھر سے 6 کروڑ کے 8 کروڑ کی سکارپی کروڑ ہے, لنک روڈ سے 8 کروڑ کے, ہیزل کا جو لفٹ ایریگیشن ہے. اس کے بعد جناب والا ہیلتھ گلگت سٹی کے اندر خالی جو تیفرمان شہید ہاسپٹل ہے سٹی ہاسپٹل کے ساتھ بند ہے. ایک تو یہ پروجیکٹ سٹارٹ کر کے گئے, اول تو سٹارٹ ان سے نہیں ہوئے, جو سٹارٹ کر کے گئے وہ بھی پورا نہیں کر کے گئے. 70 1 ارب روپے ابھی بھی ہمیں دینا پڑا. اب ہم نہیں دیں گے تو پچھلا پیسہ دیا وہ سے دیں گے تو یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا پروجیکٹ ہے, یہ تو پہلے سے چلا. 30 کروڑ روپے رکھیں جناب والا اس پہ. اور یہ بھی گلگت سٹی ہے, اس پہ کوئی تفریق نہیں ہے, یا یہ فتح اللہ یا یہ امجد ہے یا سہیل ہے, بلکہ یہ صرف گلگت کا نہیں ہے جناب والا, یہ دیمر کا بھی پروجیکٹ ہے, یہ سکردو کا بھی پروجیکٹ ہے, یہ ہمارے جو ٹورسٹ باہر سے آتے ہیں ان کا بھی پروجیکٹ ہے. ہیلتھ سروسز کنسرٹ ڈویژن اس کا شکار. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ میڈیکل کالج ہم چنوش داس میں بنا رہے ہیں تو یہ امجد کے حلقے میں بنا رہے ہیں تو ہمیں نہیں بنانا چاہیے. ہم نے تو کبھی اس طرح کی نہ سوچی نہ ہم نے فیصلے کیے. مجھے بڑا افسوس ہوا جب ان ڈیسیجنز کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جناب والا اس کے علاوہ یہاں پہ جو میں سب سے زیادہ بات کرنا چاہ رہا تھا, ریونیو کی بات ہوئی. ہم نے آج ایک تاریخی بجٹ دیا, پہلی دفعہ 105 ارب روپے کا بجٹ پیش ہو رہا ہے. 1 کھرب روپے کا بجٹ پہلی دفعہ اسمبلی میں. اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ پہلے جو اسمبلی تھی وہ انتہائی 1 کھرب کے قریب تھی تو ہم نے کچھ 1-2 ارب روپے اضافی کیا تو ہم کھرب پہ پہنچ گئے. 54% اضافہ کیا جناب والا ہم نے بجٹ پہ. اور یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ پی ایس ڈی پی کا کیوں شامل کیا. یہ مجھے بتائیں کہ پچھلے سال جو انہوں نے بجٹ پیش کیا تھا, خود ممبر کیبنٹ کے ممبر تھے غلام محمد صاحب, اس وقت کیا انہوں نے پی ایس ڈی پی کا شامل نہیں کیا تھا؟ شامل کر کے بجٹ بنایا. ہمارا اے ڈی پی بھی پی ایس ڈی پی کا ایک کمپوننٹ ہے. اور ہمیشہ سے ان کے قائد نے ایک جھوٹ بولا کہ جب سے پی ٹی آئی آئی بجٹ کٹ گیا, جب سے پی ٹی آئی آئی پرائم منسٹر آیا 2 ارب سے آج 20 ارب پہ کھڑے پی ایس ڈی پی پہ. 2 ارب سے 20 ارب پہ. اور جناب والا یہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی, آج پھر میں بتا دوں کہ جب حفیظ الرحمان چیف منسٹر بنا تو نواز شریف اس کو جانتا تھا یہ حفیظ الرحمان ہے. نواز شریف جانتا تھا کہ یہ پی ایم ایل این کو اس نے نہیں چھوڑا, بڑا خاص تھا, قریب تھا. چیف منسٹر بنا, 2 ارب سے اوپر پی ایس ڈی پی نہیں لے جا سکا. بڑا قریبی تعلق تھا, گہرا تھا. چائنا کا فنڈ بھی آ رہا تھا, 66 ارب ڈالر اس وقت 5 سالوں میں پاکستان کو ملا. اربوں ڈالر اس وقت کی بات ہے. 2 ارب روپے تھا پی ایس ڈی پی. پرائم منسٹر صاحب, میرا نہیں خیال کہ ہم 17 لڑکے تو اس دفعہ الیکٹ ہو کے ہیں, ہم میں سے کسی کو بائی نیم نہیں جانتا, لیکن یہ میں پورے گلگت بلتستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم میں سے, میری کوئی اس میں ایفرٹ یا ہماری ٹیم میں کسی کی کوئی وہ نہیں ہے. ہم نے جا کے جب کچھ چیز کہی ہے پرائم منسٹر نے, ان کا ہاں تم ٹھیک ہے تو یہ 2 ان کو
मीटिंग करवाई बनी गाला में, मुझे बुला के 4G का ऐलान कर दिया। हमने कहा जनाब वाला प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर का मसला, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर के मिनट्स निकले और इंशाअल्लाह ताला ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरी होगा, और उसमें भी इनकी झूठी सियासत थी। इनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थे वो तकरीरें ऐसी थी कि जैसे प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ये लेके इधर आए हुए थे और हमने इसको लूज कर दिया। तो ये जो चीज है जनाब वाला 105 अरब रुपए, इसमें से सारे का सारा वफाक है जो 80 के 88 करोड़ रुपए हैं, वो बिजली के बिल है, एक्साइज टैक्सेशन में जो मद में पैसे मिलते हैं वो है, या रेस्ट हाउस से कुछ रेवेन्यू आता है वो है, या फिर मिनरल्स के, या फिर हमारे जो स्टाम्प पेपर्स है। 88 करोड़ रुपए हमारे हैं, बाकी सब का सब वफाक है। हमने मुलाजमतें पैदा करनी है तो हमें रेवेन्यू लाना पड़ेगा। हमने अगर अपने सूबे के अवाम को, बच्चों को वो मुराद देनी है जो बाकी सूबों में है, या उनसे ज्यादा देनी है, या हमें ख्वाब देख रहे हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के, जिससे हम अपने बच्चों के लिए ख्वाब देख, इसी तरह अगर हमने इस सूबे के बच्चों के लिए को ख्वाब देखना है तो जनाब वाला इस ऐवान से मेरी दरखास्त है कि हमें अपने रेवेन्यूज की तरफ देखना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। हम टैक्स फ्री एरिया हैं, और मैं आज जो प्रपोज कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि हम जो टैक्स फ्री एरिया हैं इसको इसी तरह ही रखें, गिलगित बल्तिस्तान के किसी शहरी पर टैक्स इंपोज ना हो। लेकिन जनाब वाला जो लोग दूसरे सूबों से आके कारोबार करते हैं या किसी भी एक्टिविटी में होते हैं और वो टैक्स पेयर होते हैं या टैक्स देने वाले होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम इब्तिदा उधर से करें। मैं तजवीज़ देता हूं कि जो टूरिस्ट आता है, ये दुनिया में कहीं पे भी आप जाएंगे, इवन स्विट्जरलैंड में आप जाएंगे तो जो टूरिस्ट जाता है वो कुछ परसेंटेज उधर के इन्वायरमेंट के लिए, उधर की ग्रीनरी के लिए वो फीस पे करता है। हम वो स्टार्ट करने देना। दूसरी चीज मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे हौसला दिया इसके ऊपर, हमारी जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है उनसे जब मैंने बात की कि अब चूंकि हमारे पास बड़ा एक डेवलपमेंट पैकेज है तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज बड़ा इंटरेस्टेड है इधर आने के लिए चीजें, और वो जब पंजाब में जाते हैं तो एक तो वफाकी टैक्स होता है, एक उस सूबे का भी टैक्स होता है, सर्विस टैक्स होता है सूबे का, प्रोविंशियल। जो वो पंजाब में जाए तो पंजाब अपना लेता है, सिंध में जाए तो सिंध लेता है, केपी जब में जाए तो केपी लेता है। लेकिन जब वो कंपनीज हमारे पास आती है तो हमारा कोई सर्विस टैक्स नहीं। मैंने उनको कहा कि अगर आप लोग साथ हैं तो उन कंपनीज से जो बाहर से आई हुई होती है उनको हम टैक्स करें, उनसे पैसे कमाएं और अपने बच्चों पे लगाएं। उन्होंने कहा जनाब वाला कि ये बेहतरीन बात, इसमें हम शामिल हैं, बल्कि उन्होंने कहा इसमें तो हम खुद भी कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। तो मैं प्रपोज करता हूं जनाब वाला कि एक कमेटी बनाई जाए जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के साथ बैठे और हमारे जो टूरिस्ट के जितने भी जो एसोसिएशन है, होटलिंग हो गई या दूसरे टूर ऑपरेटर्स हो गए, उनके साथ हम बैठे और कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए जिससे हमारे रेवेन्यूज बढ़े और फिर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत को बेहतर सर्विस कर सके। इसके अंदर जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जीबी, दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि मैं अपनी गंदगी भी किसी और से साफ करवाऊं और उसको पैसे ना दूं। ये शहर की सफाई करने वाले लोग हैं और ये एक छोटी फीस आप कहीं पे भी जाएं तो हर कोई पे करता है, और इन बेचारों का जो सैलरी है पहले 6 महीने गवर्नमेंट ने देनी थी, बाकी फिर इन्होंने उस फीस से निकाली। तो मैं आज इस बजट सेशन में मैं अपनी पूरी कौम से अपील करता हूँ कि प्लीज इस चीज में गवर्नमेंट का साथ दें ताकि हम इन पैसों से बच गए तो हम आपके टीचर्स लगाएंगे, हम आपके डॉक्टर्स लगाएंगे,
ہم اپنے گلگت بلتستان کے غریب لوگوں پہ پیسہ خرچ کریں گے کہ ایٹ لیسٹ آپ اس کے پیسے دیں جو پیمپر اگر آپ روڈ پہ پھینکتے ہیں اور یہ WMCGB والے آ کے اٹھاتے ہیں. تو یہ بھی اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ پروپوز ہے. اور 10% ان کی سیلریز میں بھی اضافے کا اعلان ہم کرتے ہیں، پروپوز کرتے ہیں، جس طرح باقی تمام ملازمین کے ساتھ ہم نے کیا ہوا. جناب والا، آخر میں یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس کے لیے میں بڑی ہم نے اسپیس دیکھی اور بڑا ہم نے کوشش کی، اور ہماری خواہش تھی کہ ہم کو ایک مناسب ٹائم پہ اعلان کریں. اور ابھی میری اور وزیر کی بھی ملاقات ہوئی. بلتستان میں کیڈٹ کالج ہے، دیمر میں کیڈٹ کالج ہے، صرف گلگت ڈویژن میں نہیں. اور ہمارے پاس گلگت ڈویژن میں گزر میں نشان حیدر بھی ہے، لالک جان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے. تو ہم پروپوز کرتے ہیں لالک جان شہید گرلز کیڈٹ کالج گزر میں، کیونکہ بچوں کے 2 کیڈٹ کالج ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بچیوں کو بھی ایکول اپرچونٹیز ملنی چاہیے. اور یہ گلگت میں اس پروجیکٹ کا مجھے پتہ بڑا انتظار تھا، اسپیشلی گزر والوں، اور گزر والوں کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹس ہیں، جو پاور اسٹیشن کے چینل کے ہم نے جو ادھر ڈائریکٹرز دیے تھے وہ سارے ہم نے انکارپوریٹ کیے. اس کے علاوہ جناب والا ایک چیز جو ہم چینج کرنے جا رہے ہیں ADP میں، جو پچھلی حکومتوں کو کرنا چاہیے تھا، کہ یہ جو بجٹ ہمارا بنتا ہے یہ 15 دن کے اندر بنتا ہے. اس طرح کوئی بھی بجٹ نہیں بنا سکے. کھڑے پروجیکٹ کی پرائس بتائی جاتی ہے، یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا. اور کئی پروجیکٹس میں کمیونٹی کا ایشو آ جاتا ہے، یہ بھی آپ بند کمرے میں پروجیکٹس ذہن سے سوچ کے نہیں بنا سکتے. تو اس کو بھی ہم اس بل کا حصہ بناتے ہیں کہ آج کے بعد بجٹ سے پہلے صرف وہی پروجیکٹس بجٹ میں آئیں گے جن کے فارمز ہوں گے، جن کے PC1s بنیں گے، جن پہ پراپر ڈیٹیل سروے فیزیبلٹی ہو، تاکہ حکومت کا، قوم کا، اس غریب لوگوں کا پیسہ ضائع نہ ہو. کئی پروجیکٹس ہمارے سکھ ہیں. اور چلاس میں جو واٹر سپلائی تھی جس کے اوپر ہم نے بڑی ڈیبیٹ کی، ہم یہ پچھلے 15 سال سے واٹر سپلائی پھنسی ہوئی، آدھا کام ہوا ہے، آدھا کام نہیں ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ چلاس میں ہم کوئی بڑی چیز انویسٹ نہیں کر سکے. چلاس میں پانی کا انتہائی شدید بحران ہے، اور یہ میرا وعدہ ہے ان کے ساتھ کہ چلاس میں ہم واٹر سپلائی کا مسئلہ حل کریں گے. لیکن اس کے لیے ہم نے فیزیبلٹی رکھی ہے کہ آلریڈی یہ جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے کلوز کرنا. اور ایک ہم نے ادھر سجیسٹ کیا ہے کہ جو ایگزسٹنگ اسکیم ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا. تو یہ ہماری، اور دیمر کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ زیادتی ہے یہاں کے سکھ پروجیکٹس. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھ جتنے سکھ پروجیکٹس دیمر یا دیمر ڈویژن یا GB میں کہیں پہ بھی، ان سب کی ایک پوری پراپر بریفنگ ہوگی اور پراپر ADP کی کلینزنگ ہوگی کہ ان کے ساتھ جو ہم نے فیصلے کرنے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کریں گے. اور جناب والا، اسی کے ساتھ میں آگے کا جو ہمارا ہے وہ بتاؤں کہ جو ہم نے ابھی فاؤنڈیشن ڈے کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے DHQs رن ہوں گے. اور اس کے ساتھ پھر ہم پیرافریز میں اپنی ہیلتھ سروسز سٹارٹ کریں گے. ڈاکٹرز کے اوپر سیلریز ہم کئی گنا ان کی بڑھا رہے ہیں مزید، تاکہ بہتر ڈاکٹرز ہیں. نان پریکٹسنگ الاؤنس ہم ان کو دے رہے ہیں تاکہ وہ استور جیسے ایریا میں، کھانچے یا کھرمن جیسے ایریا میں، شگر جیسے ایریا میں، ہنزا نگر جیسے یا گزر جیسے ایریا میں بیٹھ کے ڈیوٹی کر سکیں. اس کے علاوہ جتنا ریکوائرڈ سٹاف ہے وہ ہم اس پہلے سال میں اپنا فل کریں گے. ہیلتھ کا جتنے مسنگ ٹیچرز ہیں وہ لے کے آئیں گے، اور وہ کسی طریقے سے بھی ہم کریں گے. اگر ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ہمارا آدھا تو ایگریمنٹ ہو چکا ہوا، لیکن 4 سے 5 ہزار سیٹیں جس میں صرف پولیس ٹیچرز اور ڈاکٹرز یا ہمارے نرسز ہیں، ہم اس کو مزید بڑھا رہے ہیں. اور اس کے بعد
اس کے بعد اگر کوئی کمی ہو گئی تو ہم اپنے پروجیکٹ سے فنڈ کریں گے، لیکن ٹیچرز پورے کریں گے جناب والا، ڈاکٹرز پورے کریں گے، اور پولیس کی ریکوائرڈ اسٹرینتھ ہم پورے کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم دوسرے جو امپلائمنٹ ہے اس کی طرف جائیں گے۔ پرائیویٹ سیکٹرز میں ہم جابس کریٹ کریں گے۔ ایمبولینس کا ایک بہترین نظام ہم انشاءاللہ تعالیٰ پرپوز کریں، جس کے لیے ہم ایمبولینس بھی لے رہے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہیلتھ سروسز ہے لوگوں کو یا تو گھروں میں پہنچائیں گے یا پھر گھر سے ہاسپٹل تک لے کے آ جائیں گے۔ ٹورزم کا جو انیشیٹ کرنے جا رہے ہیں، جو پورا ایک ماسٹر پلان ہے جی بی کا، اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم کے اوپر آج تک ٹورزم میں آپ پچھلی حکومت میں کسی سے بھی پوچھ لیں کتنا ریونیو آیا، تو صرف وہی ریونیو ہے جو ریسٹ ہاؤس میں کوئی بیٹھ کے 1500 یا 2000 کسی نے پے کیا، اس کے علاوہ کوئی ریونیو نہیں ہے ٹورزم۔ ہم اس ٹورزم کے ریونیو کو اربوں کا ریونیو بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کے لیے بلتستان کی حکومت، اور یہ ایسی انڈسٹری بنے گی، اور جس حساب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اگر ہم سٹارٹ کر گئے صحیح ڈائریکشن سے تو یہ اربوں کی بات نہیں ہوگی جناب والا، یہ کھربوں یہ علاقہ کما کے دے گا، نہ صرف اپنی اس گورنمنٹ کو بلکہ وفاقی گورنمنٹ کو بھی دے گا۔ یہ کسی طرح بھی گلگت بلتستان نہ کمزور تھا نہ وسائل کی کمی تھی، یہ لیڈرشپ کی کمی تھی، اور ایک کمٹمنٹ کی کمی تھی، اور ایک ایسے ٹیم کی کمی تھی جس کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہے، اور جس کے دل میں یہاں کے لوگوں کا خیال ہے، اور ایک عہد ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ اور اس خطے کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ۔ جناب والا وہ لیڈرشپ ہمیں پرائم منسٹر کی صورت میں ملی ہے، ٹیم آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ ہم رزلٹ آپ کو دیں گے، اپنے 5 سالوں میں وہ فرق دیں گے جو پچھلے 70 سال میں کوئی نہ کر سکا۔ سروسز کے حساب سے، دوسرے حساب سے میرے پاس اس وقت اپوزیشن کہ تمام ممبرز کے پروجیکٹس بھی پڑے ہوئے جو ان کے حلقوں میں ہم کر رہے ہیں، اگر وہ ہوتے تو ہم ادھر ڈسکس کرتے۔ جناب والا، ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ چلے اس خطے کے لیے، اس خطے کے لوگوں کے لیے، لیکن جس طرح کی میں نے باتیں سنی ہیں مجھے بہت افسوس ہوا، اور شاید وہ ایک بات بھول گئے۔ ہمیں یاد ہے جو ہمارے قائد اکثر کہتے ہیں کہ ہم بلیک مین نہیں ہوں۔ وسلام۔ جی